میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے سنا، حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی، ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق آموز ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جاؤ قبض کر لو، روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں، کائنات میں، لوگوں کی روح قبض کرنا، اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں۔ کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں، تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے۔ آپ تو اچانک جب آپ پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا، قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کریں تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا۔ انہوں نے کہا کب بھیجتے ہیں؟ کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری عمر 60 سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے۔ ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، تو لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی رہنی ہے۔ تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، اب تو ویسے ہی ہم نے غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے۔ تو واپس جا کر ہم یقیناً اب ہم بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی، ایک مرتبہ بیٹھ کے تجربہ کر لیجیے۔ تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے بندے خدا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ ارے بھائی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تمہیں عمر دی تھی، اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی۔ ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں، توبہ کرے اپنی سابق زندگی سے، جس وقت توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی بڑی طویل عمر میں کوئی بھی وقت جو انسان اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لے، توبہ کرنے کے لیے خرچ کر لے، ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر فرض کرو کسی کی عمر 60 سال ہوئی، 70 سال ہوئی، کتنے دن آئے اس میں، کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے آئے، کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ آئے، کتنے منٹوں میں کتنے سیکنڈ آئے۔ 1 منٹ کا کام تم نے نہیں کیا۔ 1 منٹ کا کام کیا تھا؟ اے اللہ مجھ میں اپنے ساری زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، اب جو کچھ بھی وقت گزرے گا انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گزرے گا۔ 1 منٹ سے بھی کم کا کام ہے، یہ نہیں کیا تم نے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہر وقت، جب چاہتے تو تم توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے تھے۔ اتنی لمبی تمہیں عمر دی تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ ایک تو یہ بات اتنی لمبی عمر دی تھی،
دوسرے کیا وجاءکم النذیر، اور اس عمر میں بھی تمہارے پاس آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے آتے رہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ تمہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہو، تمہیں ڈرانے والے آتے ہیں، تمہیں آگاہ کرنے والے آتے ہیں. سب سے بڑے آگاہ کرنے والے کون؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. تو وہ ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ بھائی غفلت میں زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرو. وہ آتے تھے. انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وارثین بھیجے، صحابہ کرام، ساری زندگی ان کی اس کام میں صرف ہوئی. تابعین، تابعین، پھر ان کے بھی وارث علماء کرام، اولیاء اعظام، بزرگ، داعی، مصلح، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا، جو پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھ کر اس کا ایک ایک لمحہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. یہ سب آتے رہے، لمبی عمر ملی اور تمہیں آگاہ کرنے والے بھی آتے رہے. اس کے بعد پھر اب تمہارے پاس کیا حجت باقی ہے؟ ساری حجت ہم نے تمام کی. اور یہ جو فرمایا کہ ڈرانے والے آتے رہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے وارثین آئے، اللہ والے آئے، دین کے داعی آئے، اور وہ ڈراتے رہے، آگاہ کرتے رہے. اس کی اور تفسیر بھی ہے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو نذیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا ڈرانے والا، تو ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ سفید بال، جب آدمی کے سر میں، داڑھی میں سفید بال آ جائے تو یہ سفید بال کیا ہے؟ یہ ڈرانے والا ہے کہ تمہارا وقت قریب آنے والا ہے. اور دوسرا ڈرانے والا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پوتا، جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا بھی ڈرانے والا ہے. کیا ڈرانے والا ہے؟ کہ اب یہ پوتا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بڑے میاں تمہارا وقت ختم ہوا، اب ہم آنے والے ہیں، ہمارے لیے جگہ خالی کرو. تو پوتا اگر آ جائے کسی کا، وہ بھی ڈرانے والا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے. تو سفید بال کی بھی تفسیر کی ہے بعض حضرات نے، اور پوتے سے بھی تفسیر کی ہے کہ پوتا آ گیا تو اب سمجھو کہ تمہارا وقت آنے والا ہے. تیسرا یہ کہ بیماریاں کثرت سے آنے لگیں، کثرت سے آنے لگیں. آج بخار ہے، کل نزلہ ہے، کل کھانسی ہے، کل نمونیا ہو گیا، کبھی پاؤں کے گھٹنے خراب ہو گئے، کبھی آدمی جو ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا. یہ جو بار بار جب بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ ڈرانے والی، نذیر